جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کر، تلاوت قرآن کر کے، یہ عمل بڑے تھوڑے تھوڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب، اس کا اجر کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں کسی کو زیادہ پیسے کمانے ہوں، اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو جتنا مشکل کام کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پیسے کماتا ہے۔ افریقہ میں آ کر مجھے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو جتنا مشکل علاقے میں رہتا ہے، جتنا انٹیریئر میں رہتا ہے، اس کو اتنا زیادہ پروفٹ ہوتا ہے۔ یعنی جتنی لائف مشکل اتنا پیسہ زیادہ۔ مگر کریم کے خزانے دیکھو، عمل تھوڑا کرو عطائیں بہت ساری فرماتا ہے۔ اس کے یہاں پیرامیٹر یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ عمل کرے گا تو ہی وہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ وہ ایسا کریم ہے، تھوڑا سا عمل کرو بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ نمبر 1، سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرو۔ انبیاء کرام کو اپنے قیامت کے دن کے لیے شفیع یعنی گواہ بنا لو۔ مسلمانوں کو اپنے آپ سے راضی کر لو، اور حج اور عمرہ کر لو۔ حدیث کا مضمون ہے۔ یہ فرما کر میرے آقا نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ بی بی عائشہ حیران کہ یہ ایک رات میں سونے سے پہلے اتنے بڑے بڑے 4 کام، قرآن بھی ختم کریں، سارے مسلمانوں کو اپنے آپ سے راضی بھی کر لیں، تمام انبیاء کو اپنا شفیع اور گواہ بھی بنا لیں، اور حج اور عمرہ بھی کر لیں روزانہ سونے سے پہلے۔ ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک نماز پڑھتے رہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتی رہی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو بی بی عائشہ فرماتی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم تو فرما دیا، مگر اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ 4 کام میں کیسے کر سکتی ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے عائشہ، جب تو قل هو اللہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لو گی تو گویا تم نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے۔ جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو نے حج اور عمرہ کر لیا۔ اب ذرا غور کریے، 4 کام کتنے آسان ہیں، منٹس میں ہم یہ 4 کام کر سکتے ہیں، روزانہ سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اور تمام نبیوں پر جو درود پڑھا جاتا پڑھ لیں، پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں، اور پھر یہ جو وظیفہ بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کریں۔ کتنی دیر لگے گی ان تمام کاموں میں، لیکن اجر ثواب کتنا زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دنیا میں ہم وہ ہر کام کرتے ہیں جس میں دنیا کا نفع زیادہ ہو، پروفٹ زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہوں۔ ہمیں کوئی بتائے کہ یار یہاں اس گلی کے اندر آپ کو دودھ 100 روپے کا ملے گا، 2 گلی چھوڑ کے جاؤ گے تو 95 روپے کا ملے گا، ہم 2 گلی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ فائدہ زیادہ ہے نا۔ نفع کمانے کے لیے، پرچیزنگ کرنے کے لیے لوگ افریقہ سے چائنا تک جاتے ہیں، کتنا لمبا سفر ہے، اور بار بار جاتے ہیں۔ بھائی یہیں سے لے لو، نہیں یہاں مہنگا ملتا ہے، کنٹینر لیں گے، وہاں جا کے خود ہی جا کر پرچیز کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہر اس چیز کی کوشش ہے جس میں دنیا کا نفع زیادہ ہو، مگر یہ تھوڑے تھوڑے اعمال سے اتنی بڑی نیکیاں ہمارے لیے رب نے رکھی ہیں، مگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے۔ خدا را یہ احساس پیدا کیجئے۔ پتہ ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں نا، سامنے نفع مل جاتا ہے، آج محنت کی کل پروفٹ ہو گیا، اب جیب میں پیسے آ گئے. یہ جو عمل کرتے ہیں یہ فوراً ہمیں نظر نہیں آتا اس کا ثواب. لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں، یہ قیامت کے بعد جنت کی ابدی نعمتیں ہماری منتظر ہوں گی اگر ہم دنیا میں ذکر و درود اپنی زبان پر جاری رکھیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادتیں کر کے نیکیاں کمائیں. انشاءاللہ آخرت کے یہ خزانے ہمارے لیے ہوں گے. اللہ کرے میرا بھی یہ ذہن بن جائے، آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ بس اس زندگی میں اتنی نیکیاں کما لوں کہ مرنے کے بعد چین اور سکون سے رہوں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بڑی عظیم اور بڑی انوکھی شخصیت کی بات کرنی ہے، اور وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں جتنے فضائل بیان کیے جائیں وہ تھوڑے ہیں. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ان کی سیرت کے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں جب کسی پرسنالٹی، خاص طور پر اسلامک پرسنالٹی کے بارے میں بیان سنیں تو فقط انجوائے کرنے کی بجائے، فقط اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے کہ بڑا اچھا بیان تھا، واقعی بڑی عظیم ہستی تھے، بہت اچھی بات، لیکن ہم نے ان کی سیرت سے، ہم نے ان کی ذات سے اپنے لیے کیا سیکھا، یہ بہت ضروری ہے، اور آج انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے. بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ان کی سیرت کا. مدینہ منورہ کی ایک سرد رات تھی، ایسی ٹھنڈ، جنہوں نے مدینہ پاک کی ٹھنڈ دیکھی وہ جانتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا کہ انسان تو انسان، جانور اور پرند بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے، ایسی ٹھنڈی رات تھی. اس میں عجیب اور سخت سردی کی رات میں ایک آقا اور ایک غلام مدینے کی گلیوں میں دورہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی، اس مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی حالات کو دیکھنے کے لیے گویا دورہ کر رہے تھے. اب نہ آقا نہ غلام، دونوں کے لباس میں کوئی فرق خاص نہیں تھا، دونوں کے انداز میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. اب جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر نکلے، سراؤنڈنگ میں نکلے، تو دونوں اچانک رک گئے. دونوں کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک خیمہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی. آقا نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر کہا اسلم، خادم کا نام اسلم تھا، اس سخت سردی کی رات میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسلم نے لا علمی کا اظہار کیا تو آقا نے کہا کہ کوئی قافلہ لگتا ہے جو سرد رات میں یہاں خیمے میں آ کر ٹھہر گیا ہے، چاؤ چل کر دیکھتے کیا معاملہ ہے. جب یہ دونوں آقا اور غلام اس خیمے کے پاس پہنچے تو وہ خیمہ نہیں تھا بلکہ ٹوٹا پھوٹا سا کچا سا گھر تھا. اس میں کوئی قافلہ نہیں تھا بلکہ خاتون اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھی. چولہے پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی، بچے مسلسل رو رہے تھے، غالباً انہیں بہت بھوک لگی تھی. آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون کی طرف جا کر سلام کیا تو دونوں کی طرف خاتون نے توجہ بھی نہ دی مگر سلام کا جواب دیا. آقا نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو خاتون نے کہا کہ اگر کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ ورنہ کوئی ضرورت نہیں. غالباً وہ بہت دکھی تھی اس لیے بے رخی سے جواب دے رہی تھی. آقا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے. اس نے خاتون سے استفسار کیا کہ بی بی تم کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور یہ اس لیے رو رہے ہیں. آقا نے کہا ہنڈیا میں کیا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے، میں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے یہ ہنڈیا لگائی ہوئی ہے تاکہ بچے انتظار کرتے کرتے روتے روتے سو جائیں، کچھ کھلانے کو ہے نہیں میرے پاس. تو اب آقا نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میں غریب عورت ہوں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیا پکا کر کھلاؤں انہیں؟ لیکن ہمارے امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں کہ ہم اس کے محکوم ہیں، اس کی رعایا ہیں، ہمارا یہ حال ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر جائے گا لیکن بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے. آقا نے جب یہ سنا تو وہ تڑپ اٹھا، بے قرار ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں. کہا اے بی بی اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم تم کس حال میں ہو؟ خاتون کہتی ہے کہ وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں. بہرحال وہ آقا دکھی دل کے ساتھ دروازے سے باہر آیا، اپنے خادم اسلم سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ جلدی جلدی چلو. دونوں واپس مدینہ منورہ آئے. آقا بڑی گہری سوچ میں تھا. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، دونوں ایک غلے کے گودام کے قریب گئے. خادم نے دروازہ کھولا
آقا نے ایک بوری میں آٹا، کچھ کھجوریں، چاول، اناج ڈالا، کچھ رقم بھی ڈالی، اور اسلم اپنے خادم سے کہتا ہے کہ میری پیٹھ پر یہ بوری لاد دو۔ خادم کہتا ہے حضور میں خادم، آپ آقا، اگر کوئی بوری لے کر بھی جانی ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آقا کہتا ہے کہ نہیں، آج دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس کی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھا پائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ خادم اپنے آقا کا جب یہ جواب سنتا ہے جو فکر آخرت سے بھرا ہوا جواب ہے، خاموش ہو گیا، حکم کی تعمیل کی، آقا کے کاندھے پر بوری لاد دی۔ مدینہ منورہ کی اس سرد رات میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ غلام ہوتے ہوئے آقا اپنے کاندھے پر بوری اٹھائے اس بڑھیا کے، اس خاتون کے گھر کی طرف جا رہا ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا ہنڈیا میں پانی میں اپنی چمچ چلا رہی ہے۔ یہ آقا وہاں پہنچتا ہے، اس کے بعد اس آقا نے اس غلے کی بوری سے آٹا نکالا، اس پر نمک ڈالا اور حریرہ یعنی آٹے سے بنانے والا کھانا بنایا۔ آقا ہنڈیا کے نیچے آگ پھونکنے لگا، یہاں تک کہ دھواں اس کی داڑھی کے درمیان سے نکل رہا تھا۔ وہ پھونک بھی مارتا جا رہا، آگ بھی جلاتا رہا، ہنڈیا میں کھانا بھی پکاتا رہا۔ بالآخر کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ آقا نے چولہے کو ہنڈیا سے نیچے اتارا اور کوئی بڑا اور کھلا برتن منگوایا تاکہ کھانا اس میں ٹھنڈا ہو جائے۔ برتن میں وہ کھانا نکالتا ہے۔ اب اس آقا نے تمام بچوں کو جو رو رہے تھے قریب بلایا، اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر ان بچوں کو کھلایا۔ بچوں کا جب پیٹ بھر گیا تو اب بچوں کی دل جوئی کے لیے وہ آقا جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے۔ بچے اور خوش ہو گئے اور کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ بالآخر آقا نے اس دکھیاری خاتون کے پاس بچے جب سو گئے تو اب آقا بھی اس طرح زمین پر بیٹھ کر سانس لینے لگا کہ جیسے اب اس کے دل سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی، کہتی تم بڑے شفیق ہو، بڑے رحم دل ہو، تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے، تمہارے جیسا شخص ہمارا آقا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے امیر المومنین کو تو پتہ ہی نہیں۔ وہ آقا کہتا ہے اے خاتون، میں امیر المومنین بننے کے قابل تو نہیں ہوں، ہاں لیکن آپ جب امیر المومنین کے دربار میں آئیں گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھ پائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آقا اپنے غلام اسلم کے ساتھ چلتا ہے اور کہتا ہے اسلم آج دل سے بوجھ اتر گیا۔ یہ بڑا غم تھا کہ ایک ایسی غریب عورت جس کے بچے بھوکے آج سو جاتے، آج اللہ نے مجھ سے یہ خدمت لے لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس نے اپنے خادم سے کیا کہا، اے اسلم بھوک نے ننھے بچوں کو جگا رکھا تھا، بھوک ہی انہیں مسلسل رلا رہی تھی، جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا جب تک ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری، رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی اور مسرت میں تبدیل نہ کر لوں، جب تک چین سے نہ بیٹھوں گا نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اس کے بعد آقا اور غلام اپنے گھر کی طرف مدینہ منورہ کی گلیوں میں واپس جاتے ہیں۔ سرد رات میں مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والا آقا کون تھا؟ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری لاد کر لے جانے والا آقا کون تھا؟ ایک غریب بڑھیا کے لیے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر کھانا پکانے والا آقا کون تھا؟ ان بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیل کر ان غریب بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا آقا کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم سب کے آقا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تربت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ ذمہ داری کا احساس ہو تو ایسا، اپنی رعایا کی فکر ہو تو ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر ہو تو ایسی۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم میں سے کوئی ایسا تو شاید نہیں بیٹھا ہوگا جو کسی ملک کا حکمران ہوگا، لیکن ہم میں سے کئی ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے کاندھوں پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کسی کے کاندھے پر مسجد کی ذمہ داری ہے، کسی کے کاندھے پر خاندان کی ذمہ داری ہے، کسی کے کاندھے پر فیملی کی ذمہ داری ہے، کسی کے کاندھے پر اپنی دکان پر کام کرنے والے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے ذمے بہت سارے دین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری، ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ میرے کسی ماتحت کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے کسی ماتحت کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سنی۔ یہ قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، مقام ایسا
کہ ایک ہی شخصیت کے بارے میں میرے آقا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ مقام، یہ اسٹیٹس. لیکن عاجزی کیسی ہے کہ اپنے ہاتھ سے غلہ لے کے جا رہے ہیں، اپنے کاندھے پر اٹھا کر جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ درس دیتا ہے ہمیں، ان کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں درس دیتا ہے. کیا ہم نے کسی غریب کی اس طرح مدد کی؟ پیسے دے دینا سب کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم غریب کی مدد کر کے اسے ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، صدقہ دے کر احسان جتانا یہ ذلیل کرنا ہے. یہ صدقہ بھی ضائع کر دیتا ہے، دل بھی توڑ دیتا ہے. بعض لوگ جب غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر جتاتے ہیں. یاد ہے نا، تمہارے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی، بھولے تو نہیں جو قرضہ میں نے تمہیں دیا تھا، پچھلے سال میں عمرے پہ تمہیں بھیجا تھا. سب کے سامنے اس کو جتا رہے ہوتے ہیں. انسان کا دل کس طرح ٹوٹتا ہے اس غریب سے پوچھو. 4 آدمیوں کے سامنے جس طرح اسے ذلیل کیا جاتا ہے، یہ اس غریب سے پوچھو کہ تم نے صدقہ دے کر اس کو کیا خرید لیا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. کبھی بھی کسی کو صدقہ دے کر، مسجد میں دے کر احسان جتا رہے ہوتے ہیں. امام صاحب کو کہا جاتا ہوگا کہ ذرا خاص والی دعا کرنا کہ میں نے اتنے پیسے دیے، نام بھی لینا کہ یہ پیسے فلاں حاجی صاحب نے دیے ہیں، پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگائے ہیں، کارپیٹ فلاں نے لگائے ہیں. کیوں؟ آپ اپنے دل سے پوچھو نا، یہ نام لے کر اعلان کروانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت تک اس عورت کو نہیں بتایا میں حضرت عمر ہوں، میں امیر المومنین ہوں. کہا میں تو قابل ہی نہیں امیر المومنین بننے کے. اور ہم تھوڑی سی نیکی کریں، تھوڑا صدقہ اور خیرات کریں، تھوڑی کسی کی مدد کریں، اب احسان جتانے نکل پڑتے ہیں. ایسا نہ کرو. یہ قرآن میں حکم آیا کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو لوگوں کو تکلیف دے کر. لیکن آج ہم بعض اوقات انڈیلیبریٹلی، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ سبحان اللہ. اب امہات المومنین کا طریقہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے خادم کو کسی غریب کے لیے پیسے دیتی نا کہ جا کر فلاں غریب کو پیسے دے آؤ، تو وہ خادم جب پیسے لے کر جاتا تو فرماتی غریب کو پیسے دینا اور نوٹ کر کے آنا وہ کون کون سی دعا کرتا ہے. نوٹ کر کے آنا ہمارے لیے اس نے کون کون سی دعائیں کی ہیں. خادم واپس آتا بتاتا بی بی میں نے غریب کو پیسے دیے، اس نے آپ کو یہ والی دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور اللہ سے دعا کرتی اس کے حق میں وہی والی دعائیں. فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، پیسہ جو صدقہ کیا اس کا ثواب اللہ سے چاہیے. یعنی جو صدقہ دیا اس کے بدلے دعا بھی نہیں چاہیے. ہم تو کہتے ہیں خاص والی دعا کرنا، کسی غریب کی مدد کرے نا، بلکہ کسی کو عمرے پر بھیج دے تو کہتے ہیں میرے نام کو عمرہ بھی کرنا، ہاں میرے نام کا طواف بھی کرنا، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا. اٹ مینس کیا ہے؟ آپ اپنے پیسے کا بدلہ چاہ رہے ہو، اللہ کے لیے دو نا. اللہ جانے آپ جانے، وہ رب اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. ہم کیوں کسی کی مدد کر کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ میرا احسان مند ہو جائے، میں جب جاؤں کھڑا ہو جائے عزت سے، اپنے گھر میرا اسپیشل دعوت کرے کیونکہ گھر ہی میں نے دیا ہے. یہ امید نہ رکھے. ہمارے اسلاف عطیات دے کر، خیرات دے کر، صدقات دے کر امید نہیں رکھتے تھے. لیکن آج ہم مدد کرنے کے بعد بعض اوقات امید رکھتے ہیں اور بعض اوقات ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے. ہمیں فقط اپنی راہ میں، فقط اپنی رضا کے لیے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں سبحان اللہ، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا جو شجرہ نسب ہے نا، 9ویں پشت میں جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے جا ملتا ہے. اتنا قریبی رشتہ تھا. اور آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ 39 مردوں کے بعد 40ویں آپ ایمان لائے، اس لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے. 40 کا عدد پورا کرنے والے آپ ہیں. اور آپ جب ایمان لائے نا، سبحان اللہ، آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک لفظ سنا ہوگا، اعز الاسلام والمسلمین. حضرت عمر بن خطاب وہ عظیم ہستی ہے. میٹھے اسلامی بھائیو ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا بات کو. مجھے اور آپ کو عزت اس لیے ملی ہے کہ ہمیں ایمان ملا، ہمیں اسلام ملا. ہماری عزت کا باعث ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. حضرت عمر وہ ہیں جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ایمان لائے تو اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو عروج ملا ہے. علماء لکھتے ہیں جب سے حضرت عمر ایمان لائے اس دن سے لے کر اس کے بعد کنٹینیو ڈے بائی ڈے اسلام کو عروج ملتا گیا، اسلام کو عزت ملتی گئی، اسلام کو تقویت ہوتی گئی. سبحان اللہ. آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. بڑے خطر، مطلب جس کو کہیں
غصے والے، جلال والے، لڑنے والے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی. تو آپ کو کسی نے دیکھا اور کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. کہ ایسا نہ کرو، پہلے یہ تو دیکھو تمہارے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے. آپ کو اور غصہ آیا. اپنے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آپ کی جو بہن ہے اور آپ کے بہنوئی وہ ایمان لے آئے ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے. آپ نے بہت مارا، اپنی بہن کو بھی مارا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا. لیکن جب قرآن کی کچھ آیات، کہا ٹھیک ہے، جب دیکھا کہ اتنی مارنے کے بعد بھی ایمان سے نہیں پھر رہے تو کہا اچھا بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو آپ کی بہن کہتی ہے پہلے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، پہلے وضو کر کے آؤ، پہلے پاک ہو کر آؤ. اتنی مار کھانے کے بعد لیکن جب قرآن پاک کی آیات سنی، اللہ کا کلام سنا، وہ جو جان لینے جا رہا ہے اس کا دل اب بدل جاتا ہے. حضرت عمر تلوار لے کر پہنچتے ہیں. میرے آقا چند صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں ایک گھر میں موجود ہیں. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا کسی نے، کیونکہ چھپ چھپ کر دین کی باتیں ہوتی تھی، 39 تو مسلمان تھے. تو جب دروازے کی جری کے اندر سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے آئے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا وہ موجود تھے، نبی پاک کے مبارک چچا. تو کسی نے کہا عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی لائے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو عمر کو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار اس کا کام کر دے گی. اب کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی آئے، نبی پاک نے دروازہ کھولا، سرکار کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اچھا جب یہ مسلمان ہوئے نا، مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی، سیرت کی کتابوں میں الفاظ ہیں کہ مسلمانوں نے اس بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کے پہاڑ گونج گئے. اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عمر ایمان لے آئے، عمر بن خطاب ایمان لے آئے. اچھا اب ریولوشن دیکھیں، شخصیت کیسی ہے. تھوڑی دیر پہلے ارادہ ہے کہ جان لینی ہے، چھوڑنا نہیں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، مگر اب جب ایمان لے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کعبے میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیونکہ اس وقت مسلمان ڈرتے تھے، کیونکہ نماز پڑھنے جاتے تھے کافر مارتے تھے، جو کعبے کے قریب جاتا اس کو مارتے تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج ہم کعبے میں جا کر علل اعلان نماز پڑھیں گے. 39 تھے تو یہ کام نہ کیا، یہ 40ویں آئے، اتنا مورل سپورٹ کیا. کہتے چلیں اللہ اکبر. وہ منظر کیا ہوگا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ 2 صفیں بنا کر مسلمان دار ارقم سے کعبے کی طرف جاتے ہیں. ایک صف کی جو قیادت ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ کر رہے ہیں، دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. یہ 2 صفیں کعبے کے قریب جاتی ہیں، کفار تیار بیٹھے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، لیکن جب ایک صف کی قیادت دیکھتے ہیں حضرت عمر کر رہے ہیں، دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں. وہ تاریخی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کیے. آج کسی کو اپنی زوجہ کو بیوہ کرنا ہو تو وہ سامنے آ جائے، آج مسلمان علل اعلان نماز پڑھیں گے. اللہ نے وہ دبدبا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار علل اعلان کعبے میں نماز پڑھنا شروع کر دی، علل اعلان عبادت کرنا شروع کر دی. یہ ایسی عظیم ہستی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی جو کنیت ہے نا حفص، ابو حفص آپ کو کہا جاتا ہے. حفص کے معنی کیا ہے؟ حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، اور ابو حفص کے معنی ہے شیر کی کنیت ہو گئی ابو حفص، یعنی بچے کا، شیر کے بچے کا والد. تو آپ کی یہ کنیت بھی اس میں بامسمہ ہے کہ فاروق اعظم اسلام کے شیر ہیں، اور آپ کے قبول اسلام سے لے کر وصال ظاہری تک جتنا فائدہ آپ کی ذات سے اسلام کو ہوا اتنا کسی اور خلیفہ یا حاکم سے نہ ہوا. اس لیے آپ کی یہ کنیت بالکل آپ پر صادق آتی ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کس کو کہا گیا؟ یہ سوال بنتا ہے. امیر المومنین سب سے پہلے جس ہستی کو کہا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا. تو آپ نے کہا کہ خلیفۃ الرسول تو میں نہیں ہوں، کیونکہ میں تو خلیفہ رسول ہوں، تو یہ بڑا طویل ہو جائے گا. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضور ہم مومنین ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، تو آپ امیر المومنین ہو گئے. کہا یہ ٹھیک ہے. تو ویری فرسٹ، سب سے پہلے جس کو امیر المومنین دنیا میں کہا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا قرب حاصل تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی حیات میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، ممات کے بعد بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا قرب نصیب ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، کیونکہ آج بھی سنہری جالیوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، اور اس کے بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہے۔ ساری دنیا میں کوئی بھی مسلمان جب روضہ رسول پہ جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ کیسا قرب نبی پاک کا عطا ہوا کہ زندگی بھی ساتھ گزاری اور آج مزار میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ یہ خوبصورت جو بات ہے اس کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق حضرت ابو بکر صدیق کا لقب تھا اور حضرت عمر موجود ہیں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تربت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ کمال شخصیت تھے، آپ کی بے شمار کرامتیں بھی موجود ہیں۔ ایک مسکنسیپشن تھوڑا سا کلیئر کر دوں، صحابہ کرام کی کرامتیں بہت زیادہ منقول نہیں ہیں، کتابوں میں ملتی نہیں ہیں۔ اولیاء کرام کی بڑی کرامتیں ملتی ہیں، خواجہ صاحب کی، داتا صاحب کی، غوث پاک کی بڑی کرامتیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، غوث، قطب، ابدال، مگر وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مرتبہ وراء الورا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہیں تو صحابہ کی شان نرالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی شاندار کرامتیں تو بہت ساری ہیں، وقت چونکہ مختصر ہے کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اہل مصر جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور دریائے نیل ہمارے پاس ہے اور ہماری پرانی رسم چلی آ رہی ہے کہ جس کو ادا نہ کریں تو دریا جاری نہیں رہتا، پھر پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ کون سی رسم ہے؟ کہا ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، ہر سال ڈالتے ہیں ایک لڑکی کو، اور اس کے بعد یہ دریا جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسلام کے بعد یہ رسم نہیں چل سکے گی، بالکل بینڈ کر دیا آپ نے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کم ہونا شروع ہوا۔ جب یہ رسم پوری نہ کی گئی تو پانی کم ہونا شروع ہوا۔ اب لوگ وہاں سے پھر گھر چھوڑ کے جانے لگے، کیا پانی نہیں ہوگا تو جئیں گے کیسے؟ حضرت عمرو بن عاص نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ حضور میں نے یہ جاہلانہ رسم کو ختم کیا، میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنے دیا، لیکن اب پانی کم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اپریشیٹ کیا، اچھا کہا کہ تم نے بڑا اچھا کیا کہ اس رسم کو ختم کر دیا۔ اب کہا کہ میں خط بھیج رہا ہوں، اس میں ایک رکا بھی بھیج رہا ہوں، ایک چھوٹا سا پیپر کا پیس بھی بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر نے ایک پیپر بھیجا، خود نہیں آئے، صرف کاغذ کا ٹکڑا بھیج دیا۔ حضرت عمرو بن عاص کا عقیدہ دیکھو، صحابی رسول کا ایمان دیکھو کہ اللہ کے حبیب کے یار نے اگر کچھ بھیجا ہے تو اس سے کام بن جانا ہے۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نظر خاص ہے ان پر کہ کام ہو جانا ہے۔ جب وہ رکا کھولا، وہ پیپر کا پیس دریائے نیل میں ڈالنے سے پہلے پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ حضرت عمر نے لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ اس کے بعد جب وہ رکا ڈالا گیا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور دریائے نیل آج بھی جاری و ساری ہے۔ 1400 سال ہو گئے دریائے نیل خشک نہیں ہوا، مصر کے اندر آج بھی دریائے نیل جاری ہے۔ حضرت عمر نے خط لکھا تھا دریائے نیل کو، اور رسم جو ہے مصر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر لکھتا ہے نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، نبی پاک کا ایسا قرب ہے۔ میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ فاروق اعظم کس مرتبے کے آدمی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ یہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر سراج اہل الجنہ،
یعنی عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ آخری تھوڑی میمنی بھی بولی دیا تو کہ ذرا سمجھو ہے کہ امتی تھی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کروں تو یہ پانچو ایمان بھی ہے نے پانچے لئے ضروری بھی ہے، لیکن ان امتی کی شان جو عالم کرو انہوں کہ جنجا فضائل نے جنجا مناقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرمائی رہی ہے، کرو مرتبوں نے کرو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عطا فرمائے۔ تو ذرا غور کرو کہ پاک کن ہستی جی گال کری رہے ہیں دنیا میں، پاک کے تھوڑو سو نام تھی ونے، تھوڑی عبادت کری گنوں، تھوڑا روزہ رکھی گنوں، بوترے حج کری گنوں، 5 وقت نماز پڑھی گنوں تو پاکے لگے تو پاتا پکا جنتی تھی بھی ہے۔ اترو بدی نام آئے، اتنی بڑی حدیث ہوئی، انجے باوجود خوف خدا جو عالم کروا ہے۔ اب یہ آؤ مدنی پھول اللہ ریپیٹ کری رہی ہیں کہ ہمیں پاکے سکھنوں کروا ہے نہیں ذات سے، اللہ انہیں کے تو بہت مرتبہ ڈی نہیں، لیکن پانے آئیں کدھا ابھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا سے گریاں کنا رہتے، خشیت الہی سے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھی۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ خوف خدا کا عالم کیا تھا کہ آج ہمارے اندر خوف خدا ہے۔ ہم تھوڑی عبادتیں کر کے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ بہت عبادت کر لی، اسلامی بہنیں کچھ قرآن پڑھ لیتی ہیں، کچھ درود پڑھ لیتی، سمجھتی بہت کام ہو گیا۔ ارے قطعی جنتی ہیں، پیارے آقا نے گارنٹی دے دی جنت کی، مگر اللہ کا خوف ان کے دل سے نہیں نکلتا تھا۔ آج ہم ہنس ہنس کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی رونا نہیں آتا، گناہ کرنے کے بعد بھی شرم نہیں آتی، اور یہ وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے پھر بھی رویا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ بسا اوقات اپنا ہاتھ آگ کے قریب لے جاتے۔ سنو، کبھی آپ بھی ٹرائی کرنا، کبھی غلطی سے ہو بھی جاتا ہے، کبھی آگ کے قریب تھوڑی دیر ہاتھ جائے تو بندہ ڈر جاتا ہے، کبھی جلتی سگریٹ پر ننگا پیر پڑ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے اسلامی بہنیں کھانا پکاتے ہوئے کبھی کبھی آپ کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ جل جاتا ہے۔ دنیا کی آگ میں چند سیکنڈ انگلی نہیں رکھ سکتے، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جاتے، پھر اپنے آپ سے سوال کرتے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ یہ ذہن تھا آپ کا، فکر مدینہ کا انداز کیا تھا، اپنی ذاتی احتساب کا عالم کیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی عاجزی اور ذمہ داری کا احساس کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ صدقے کے اونٹوں کے بدن پر تیل مل رہے تھے امیر المومنین ہو کر، تو کسی نے عرض کی حضرت یہ کام کسی غلام سے کروا لیتے۔ جواب دیا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے، جو مسلمانوں کا والی ہو اور دوسرے اس کے اوپر مسلمانوں کی اتنی بڑی ذمہ داری ہو تو مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے۔ اس قدر احساس ذمہ داری، اس قدر خوف خدا، اور پھر اللہ نے کمال کیسا دیا، زلزلہ، ارتھ کویک، اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی زلزلے سے پہلے سائنسدان نہیں بتا سکتا کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور زلزلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، مگر چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور زلزلہ آ گیا، زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر درہ مار کر فرماتے ہیں کری علم اعدل علیک، یعنی اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن کر زلزلہ جو ہے زمین لرز رہی ہے، حضرت عمر نے زمین کو درہ مار کر فرمایا زمین رک جاتی ہے، زمین ساکت ہو جاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مرتبے کی شخصیت کی آج بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے خوف خدا کا ذرہ عطا فرمائے، ان کی عاجزی کی عادت میں سے کوئی ہمیں حصہ عطا ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنو نماز کا شوق کیسا تھا۔ جب یکم محرم الحرام امیر المومنین پر نماز فجر، کچھ دنوں پہلے نماز فجر میں حملہ ہوا، آپ فجر کی نماز کے دوران شدید زخمی ہو گئے۔ اب جب نماز میں زخمی ہو گئے تو کسی نے آپ کو اٹھانے کے لیے کیا کہا؟ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور نماز کا وقت آیا تو کسی نے کہا حضور یا امیر المومنین نماز کا وقت ہے، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، اتنے نقاہت کا عالم تھا۔ لیکن جب نماز کے بارے میں سنا تو فرمایا جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ شدید زخموں سے چور ہیں مگر نماز اس وقت بھی ادا کی، زخموں میں چور نماز نہ چھوڑی۔ آج ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں،
یار آج تھکا ہوا ہوں کل پڑھ لوں گا، بس کل سے فجر شروع کر دوں گا، آج بہت دیر سے سویا تھا اس لیے فجر چلی گئی، آج دکان پہ بہت سارے گاہک تھے اس لیے ظہر چلی گئی، کچھ حساب کتاب بنانا تھا اس لیے عصر چلی گئی ہے، مغرب میں بڑا تھک جاتا ہوں بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے اس لیے مغرب چلی گئی، عشاء میں ہمت نہیں ہوئی اس لیے عشاء چلی گئی ہیں۔ یہ زخموں سے چور ہیں، ان کی نماز نہیں جاتی تھی۔ امام حسین کی نیاز سارے بناتے ہیں، کربلا کی باتیں بہت ساری ہوں گی محرم میں، مگر کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں امام عالی مقام کے اس سجدے کو یاد کرو کہ جب تلوار سامنے ہے امام عالی مقام سجدے میں جاتے ہیں، اس وقت نماز نہیں چھوڑی۔ نہ صرف انہوں نے نہیں چھوڑی، پورے قافلے نماز پڑھتے رہے۔ کربلا کے میدان میں جماعت قائم ہوتی تھی، بیبیاں پردوں میں دیکھ رہی ہیں کہ گھر کا ایک ایک فرد کٹ کر جا رہا ہے، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ پردہ دار بیبیاں کربلا کے خیموں میں نماز پڑھتی تھی۔ اور آج ان کا غلام کہلانے والا، صحابہ اور اہل بیت کی باتیں کرنے والا، پنجتن کا غلام اپنے آپ کو کہلانے والا نماز کے وقت کدھر ہوتا ہے؟ ارے قیامت کے دن کیا کربلا والوں سے ملاقات نہیں کرنی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، قیامت کے دن ہمارے ہمیں دیدار نصیب ہو گیا اور ہم سے ہی پوچھ لیا کہ بتاؤ میں تو زخموں سے چور تھا جب بھی نماز پڑھی تھی، تم تو بالکل فریش ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے، پھر بھی نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اس دن کیا جواب دیں گے؟ خدارا ان بزرگ ہستیوں کی بات سنیں تو سیرت پر عمل بھی کریں، ان کی سیرت سے سیکھنے کی کوشش کریں، سب نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ایٹ اینی کاسٹ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور جو قضا ہو گئی اس کی توبہ کریں اور اس کو ادا کریں، قضاء عمری کریں۔ انشاءاللہ رب کریم سے سچی توبہ ہوگی تو وہ رب کریم ہماری اس قضا کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے